السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد مسنون اذکار۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہی تو صاحب سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے ذو الجلال والاکرام، تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے ایک بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے، یعنی ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور کنجوسی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے، اور اس طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد مواضعات پڑھا کروں۔ مواضعات اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں سورہ اخلاص، فلق اور سورہ ناس، یعنی قرآن مجید کی آخری 3 صورتوں کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، اس کے برابر کا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہو میں پناہ حفاظت مانگتی ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، جادو ٹونا کرانے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہو میں پناہ مانگتی ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے اصل معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے سینوں دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے، ہاں وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، معلوم نہیں کر سکتے، مگر جتنا وہ چاہتا ہے اتنا علم جسے چاہے دے دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور طلوع فجر تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کی شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا نہیں مانگنی چاہیے اور نہ ہی فوراً اٹھ جانا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کے حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ دعا کے اول و آخر میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اگر ان دعاؤں کو یاد کیا ہوگا تو ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔